بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے 5 سال بعد وہ امید سے ہوئی تو شوہر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بیٹا ہوا تو گھر آ جانا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میکے چلی جانا۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اکیلی ہی ہسپتال جا پہنچی۔ ہوش آیا تو اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے بچے کو دیکھا اور امید بھری نظروں سے نرس کو دیکھنے لگی۔ نرس قریب آئی اور بولی، آج جو کہانی آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا۔ یہ کہانی سعدیہ بانو کی ہے۔ سعدیہ بانو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب سعدیہ بانو کی شادی ہوئی تو اس کے سسرال والوں نے سعدیہ بانو کے ماں باپ سے یہ تقاضا کیا کہ آپ لوگ سعدیہ بانو کو جہیز مت دیجیے گا، 10 لاکھ روپے دے دیجیے گا، کیونکہ ہمیں اپنے ایک بچے سلیمان کو فرانس بھیجنا ہے۔ سعدیہ بانو کے ماں باپ نے چپ چاپ سعدیہ بانو کے سسرال والوں کی اس شرط کو قبول کر لیا، کیونکہ یہ بات جس زمانے کی ہے، اس زمانے میں ماں باپ کی سوچ یہی تھی کہ ایک بار بیٹی کی بات جس جگہ پکی ہو گئی پھر اسی جگہ پر شادی ہو، اور ایک بار جس جگہ شادی ہوگی پھر بیٹی چاہے جیے چاہے مرے لیکن اسی گھر میں رہے۔ طلاق کو لوگ بہت بری چیز سمجھتے تھے، لہٰذا سعدیہ بانو کے ماں باپ نے بھی یہ جان لینے کے باوجود کہ وہ لوگ شادی سے پہلے ہی شرائط رکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سعدیہ بانو کے اس رشتے سے اس کے سسرال والوں کو جواب دے دیتے، انہوں نے چپ چاپ یہ شرط مان لی، کیونکہ بقول ان کے اگر جہیز اکٹھا کیا جائے تو اس پہ بھی تقریباً 10 لاکھ روپے تو لگ ہی جائے گا، لہٰذا خاموشی سے ہم 10 لاکھ روپے کا ارینج کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے 10 لاکھ روپے کا ارینج کیا اور سعدیہ بانو کے ہونے والے شوہر منصور کے حوالے کر دیا، اور اس طرح سعدیہ بانو چپ چاپ بیاہ کر منصور کے ساتھ منصور کے گھر چلی گئی۔ منصور 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ایک بہن جو کہ منصور سے 5 سال بڑی تھی، اس کی شادی ہوئی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ سلیمان منصور کی یہ بہن جس کا نام فائزہ تھا، اپنی شادی کے 12 سال بعد اپنے شوہر کے ساتھ اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد فائزہ کے بیٹے سلیمان کو اس کے ددھیال میں سنبھالنے والا کوئی بھی نہ تھا، لہٰذا فائزہ کا یہ بیٹا سلیمان بھی اپنی نانی اور ماموں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ سعدیہ بانو بیاہ کر منصور کے گھر آ چکی تھی۔ منصور نہایت ہی بگڑا ہوا انسان تھا، گالی گلوچ نکالنا، بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرنا اس کی عام سی عادت تھی۔ اور تو اور سعدیہ بانو کے سسرال والوں نے خود جہیز دینے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ نقد رقم لینا چاہتے تھے، لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی سعدیہ کی ساس اور نند خود اس کے شوہر سمیت ان لوگوں نے سعدیہ کو اس بات کا طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تم جہیز کے نام پر ایک چیز بھی نہیں لے کر آئی۔ سعدیہ خاموشی سے دن بھر کام کرتی اور رات کو اپنے شوہر سے مار کھاتی اور پھر ساری رات اپنی قسمت پر آنسو بہاتی۔ خیر، وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف سعدیہ کی شادی کے وقت سلیمان کی عمر 8 سال تھی، اور سلیمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی مامی جو رقم لے کر آئی تھی اسی سے سلیمان کو فرانس بھیجنے کا بندوبست کیا جائے گا، اور یہ رقم سلیمان کے نام پر بینک میں محفوظ تھی، لہٰذا اس پورے گھر میں اگر کوئی سعدیہ بانو کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو وہ تھا سلیمان۔ سعدیہ کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور یہ بات منصور کے ہاتھ سعدیہ کو مارنے پیٹنے کا ایک اور بہانہ لگ گیا تھا کہ وہ ابھی تک منصور کو ایک وارث تک نہ دے سکی۔ شادی کے 5ویں سال بالآخر اللہ تعالیٰ کو سعدیہ کی بے بسی پر ترس آیا اور وہ ماں بننے والی ہوگی، لیکن اس نازک وقت میں بھی سعدیہ کے سسرال والوں نے ظلم اور بے حسی کی حد کر دی، حتیٰ کہ جب بچے کی ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو سعدیہ کی ساس اور شوہر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو بیٹا پیدا ہوا تو اسے لے کر یہاں آ جانا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے گھر واپس چلی جانا۔ سعدیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ اسے بیٹا عطا کر دے۔ خیر، اسی طرح دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ایک کر کے یہ 9 ماہ کا عرصہ بھی مکمل ہو گیا، اور جس دن بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، رضیہ اکیلی ہی رکشے میں بیٹھی اور ہسپتال پہنچ گئی۔ اس کو دیکھنے اور سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف سعدیہ کے ماں باپ بے حد برے ہو چکے تھے۔ باپ بستر پر تھا اور ماں کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے سعدیہ نے اپنے ماں باپ کو زحمت دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ سعدیہ ہسپتال پہنچی، بچے کی پیدائش ہو چکی تھی۔ سعدیہ نے ہوش میں آنے کے بعد پہلو میں لیٹے ہوئے بچے پر ایک نظر ڈالی اور امید بھری نظروں سے نرس کی طرف دیکھنے لگی۔ نرس مسکراتی ہوئی سعدیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے۔ یہ سنتے ہی سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو جھر جھر بہنے لگے۔ نرس یہ دیکھ کر گھبرا گئی، وہ جلدی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ تمہاری پہلی اولاد ہے اور تم اس کی پیدائش پر بھی رو رہی ہو۔ اسی دوران ڈاکٹر بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ سعدیہ نے ساری بات انہیں بتا دی اور کہا کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو گھر مت آنا۔
یہ ساری داستان سن کر پاس کھڑی ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، فکر مت کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ پھر اس ڈاکٹر نے سعدیہ بانو سے یہ معلوم کیا کہ اس کا شوہر کہاں اور کس دفتر میں کام کرتا ہے۔ سعدیہ بانو نے ساری تفصیل بتائی۔ اس ڈاکٹر نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور اس دفتر کے ایک اعلیٰ افسر کے پاس پہنچ گئے اور اسے سعدیہ بانو کے شوہر کا نام بتا کر ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ وہ افسر فوراً ڈاکٹر کے ساتھ ہسپتال چلا آیا۔ سعدیہ بانو کے شوہر کو فون کیا اور مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگا، ارے واہ منصور، تمہارے گھر تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں یہاں اتفاق سے ہسپتال میں ہی تھا، جلدی سے آؤ اور ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ دوسری طرف منظور کے دونوں ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پہلی بار اس کے دفتر کے کسی بڑے افسر نے خود اسے فون کیا تھا۔ منصور بھاگا آیا، مٹھائی لے کر افسر کو کھلائی اور ساتھ ساتھ ہسپتال کے تمام عملے کو بھی مٹھائی کھلائی۔ ڈاکٹر نے اس افسر کو تمام بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ منصور علی اپنی بیوی کو بیٹی سمیت نہیں رکھنا چاہتا۔ افسر نے اب ایک چال چلی۔ اس نے منصور علی سے کہا، تم اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر ہی لے کر جا رہے ہو نا، یہ اپنے والدین کے گھر تو نہیں جا رہی؟ منصور نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، سر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ افسر نے جواب دیا، میں اور تمہاری بھابھی چند دن تک ملنے کے لیے آئیں گے۔ اب منصور علی تقریباً بے بس ہو چکا تھا۔ وہ سعدیہ بانو اور اپنی بیٹی کو گھر لے گیا۔ وہ اس بات پر حیران بھی تھا کہ اس کے افسر نے پہلی بار اسے کال کی اور وہ بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے۔ پھر اس نیک بخت افسر نے یہاں پر ہی بس نہیں کی۔ وہ تقریباً 10-15 دن بعد منظور سے فون پر بات کرتا اور اس کی بیٹی کی خیریت دریافت کرتا۔ یہاں تک ہی نہیں، کچھ دنوں بعد وہ منصور کے گھر کا چکر بھی لگاتا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں منصور اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکال نہ دے۔ یوں منصور نے اپنی بیٹی کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا۔ سعدیہ بانو نے اپنی بیٹی کا نام ختیجہ رکھا۔ ماں کی طرح اس گھر میں ختیجہ کی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ختیجہ کو اس گھر میں اگر کوئی پیار کرتا تھا تو صرف سعدیہ بانو اور سلیمان۔ ختیجہ کی پیدائش پر سلیمان 13 برس کا ہو چکا تھا۔ سلیمان کے ماموں یعنی سعدیہ کے شوہر اس کے 18 برس ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ختیجہ 5 برس کی ہوئی تو سلیمان 18 برس کا ہو گیا اور اس کا شناختی کارڈ بن گیا اور اس کا فرانس جانے کا بندوبست ہو گیا۔ یوں اس گھر میں ان دونوں ماں بیٹی کا واحد ہمدرد بھی اب اس گھر سے رخصت ہو چکا تھا۔ مگر سلیمان نے اپنی مامی کا یہ احسان یاد رکھا۔ وہ فرانس پہنچ کر بھی اپنی مامی کو اکثر فون کال کیا کرتا تھا، ان سے بات کرتا تھا۔ وقت گزرتے ساتھ ہی سعدیہ بانو کی چھوٹی نند کی بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ساس بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ سعدیہ بانو کے والدین بھی آگے پیچھے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ سعدیہ بانو کے والدین کی وفات کے بعد منصور علی نے یہ کوشش کی کہ اس کے والدین کا آبائی مکان اب وہ بیچ دے گا۔ وہ جلدی سے اس سلسلے میں باغ ڈور کرنے لگا، مگر یہ جان کر حیرت ہوئی کہ سعدیہ بانو کے والدین اپنے ہی مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ مالک مکان نے مکان کی رجسٹری دکھاتے ہوئے بتایا کہ وہ یہ مکان سعدیہ کی شادی کے موقع پر مجھے بیچ چکے تھے اور اسے بیچ کر ہی انہوں نے اس 10 لاکھ روپے کا انتظام کیا تھا جو کہ انہوں نے رضیہ کے شوہر کو سلیمان کو دیے تھے، اور خود وہ دونوں میاں بیوی اپنے ہی مکان میں خاموشی سے کرایہ دار کی حیثیت سے رہنے لگے۔ اور تو اور مالک مکان نے بتایا کہ سعدیہ کے والدین نے اس سے التجا کی تھی کہ جب تک وہ دونوں زندہ ہیں اس بات کو اپنے تک محدود رکھنا کہ وہ یہ مکان بیچ کر اس میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سبھی ششدر رہ گئے اور سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ جان کر کہ اس کے والدین نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ خیر وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ختیجہ اپنے باپ کے گھر میں پروان چڑھ رہی تھی، ایک ناپسندیدہ ہستی کے طور پر ہی صحیح، مگر وہ بچپن کی دہلیز کو پار کر کے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی تو ایک اور حادثہ پیش آیا اور ختیجہ کا باپ ایک ہاتھ سے بھی معذور ہو گیا۔ اب دونوں ماں بیٹی جی جان سے جھک گئیں اور منصور علی کی خدمت کرنے لگے۔ اب منصور علی کو مزدوری کی حالت میں اپنی بیوی اور بیٹی کی قدر ہوئی۔ باپ معذور ہو کر بستر پر جا پڑا تو ماں بیٹی کی قدر بھی ہو گئی۔ ختیجہ کو لگا کہ شاید ان دونوں ماں بیٹی کی زندگی کی مشکلات اب ختم ہو چکی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ قدرت کو ابھی اور امتحان بھی منظور تھے۔ منصور علی کی معذوری کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ اچانک اب سعدیہ بانو بیمار رہنے لگی، اسے آئے دن بخار ہو جاتا تھا۔ ایک روز ختیجہ اسے لے کر شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی۔ کچھ ضروری ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتہ چلا کہ سعدیہ بانو کو جگر کا کینسر ہے اور وہ بھی سٹیج 3 پر ہے، ناقابل علاج ہے۔ ختیجہ یہ دکھ اب کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی سوائے سلیمان کے۔ اس نے سلیمان کو بتایا۔ سلیمان نے اسے تسلی دی اور کہا تم پریشان مت ہو، میں پیسے بھیجتا رہوں گا، تم مامی کا پراپر طریقے سے علاج کروانا۔ اور سلیمان نے صرف کہا ہی نہیں تھا، صرف وعدہ ہی نہیں کیا تھا، اس وعدے کو نبھایا بھی تھا۔ وہ مسلسل باہر سے پیسے بھیجتا تھا اور ختیجہ کے گھر کی گزر بسر ہو رہی تھی۔
مگر شاید سعدیہ بانو اب تھک چکی تھی، حالات سے لڑتے لڑتے اس کی بس ہو چکی تھی، لہٰذا دوائیوں سے بھی کچھ خاص فرق نہ پڑا اور اس کی طبیعت دن بدن مزید خراب ہونے لگی۔ اور ایک دن اس نے چپکے سے آنکھیں بند کر لیں اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مامی کی وفات پر سلیمان بھی پاکستان آیا۔ وہ چند مہینے کے لیے آیا اور اس نے ختیجہ کے کاغذات بنانے کے لیے ضروری انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ وہ ختیجہ کو اپنے ساتھ فرانس لے جانا چاہتا تھا۔ اس بار جب وہ پاکستان آیا تو ختیجہ اور سلمان کا نکاح کر دیا گیا اور یہ سلمان کی اپنی خواہش پر ہوا تھا۔ مامی کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی سلمان واپس جا چکا تھا، مگر ختیجہ کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد ہی دوبارہ لوٹے گا اور ختیجہ کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ اب ختیجہ اس گھر میں اکیلی تھی اور اپنے باپ کی خدمت بھی کرتی تھی۔ منصور علی اب دن رات آنسو بہاتا تھا معذوری اور بیماری کی۔ اس حالت میں اب اسے اپنے گناہوں کا، زیادتیوں کا احساس ہوتا رہا تھا۔ اب وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگتا تھا جو اس نے بیتے ہوئے سالوں میں رضیہ بانو کے ساتھ کی تھی۔ اور پھر محض 6 ماہ بعد ہی سلمان دوبارہ سے پاکستان آیا۔ اس بار جب وہ آیا تو اس کے پاس ختیجہ کے فرانس جانے کے لیے مکمل کاغذات موجود تھے۔ وہ اب ختیجہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ اس موقع پر منصور علی بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ بات بات پر رونے لگتا اور ختیجہ سے معافی مانگنے لگتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر سلیمان ختیجہ کو اپنے ساتھ فرانس لے جائے گا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے باپ منصور علی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کی ضروریات کا کون خیال رکھے گا؟ کیونکہ منصور علی تو معذور ہو کر مکمل طور پر اب بستر کا ہو چکا تھا، لہٰذا اس بات کا یہ حل نکالا گیا کہ ختیجہ کی چھوٹی پھپھو جو کہ شادی کے بعد اب تک بے اولاد تھی، ان دونوں میاں بیوی کو یہ آفر کی گئی کہ وہ اپنا گھر کرائے پر دے دے اور یہاں آ کر اپنے بھائی کے گھر یعنی منصور علی کے گھر پر اس کے ساتھ رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کی خدمت بھی کریں۔ مگر جانتے ہیں یہاں پر کیا ہوا؟ منصور علی کی سگی بہن نے یہ شرط رکھی کہ اگر یہ مکان جس میں اس وقت منصور علی رہائش پذیر ہے اس کے نام کر دیا جائے تو وہ اس گھر میں آئے گی اور اپنے بھائی کی خدمت بھی کرے گی۔ جب منصور علی کے سامنے اس صورتحال کو رکھا گیا تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود تو اب معذوری اور بیماری سے لڑ رہا تھا، مکان اس نے کیا کرنا تھا، لہٰذا اس نے اس بات کی رضامندی دے دی کہ اس کا یہ مکان اس کی چھوٹی بہن کے نام کر دیا جائے، کیونکہ ختیجہ کو بھی اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو اپنے شوہر سلیمان کے ساتھ بیرون ملک جا رہی تھی، لہٰذا سب کی رضامندی کے ساتھ منصور علی کا یہ مکان اس کی چھوٹی بہن اور بہنوئی کے نام کر دیا گیا۔ چھوٹی بہن اور بہنوئی اپنا تمام ضروری سامان لے کر منصور علی کے گھر میں شفٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ رہنے لگے اور اسی شرط پر وہ اپنے بھائی کی خدمت بھی کرنے لگی۔ ختیجہ سلمان کے ساتھ جا چکی تھی، اب وہ ہنسی خوشی وہاں پر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ دوسری طرف منصور علی وہ نہایت دکھ کے علم میں ہے۔ وہ اپنی اس معذوری کی زندگی میں اس قدر عاجز آ چکا ہے کہ اکثر اوقات یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اے خدا مجھے موت دے دے، میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ مگر یوں مانگنے سے موت تھوڑی آتی ہے، موت کا تو ایک وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ اور تو اور منصور علی کو اس بات کا بھی دلی طور پر افسوس ہے کہ اس کی اپنی سگی بہن نے اس کے ساتھ رہنے کے لیے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے ایک شرط رکھی۔ وہ منصور علی کی جائیداد اپنے نام کروانے کے بعد اپنے بھائی کی خدمت کے لیے رضامند ہوئی اور وہ ماں بیٹی جس کو ساری عمر منصور علی نے اپنے جوتے کی نوک پر رکھا، ساری عمر ان دونوں ماں بیٹی کی ایک لمحے کے لیے بھی قدر نہیں کی۔ سعدیہ بانو تمام عمر منصور علی اور اس کے گھر والوں کی خدمت کرتی رہی اور تو اور رات کو منصور علی تمام دن بھر کا غصہ سعدیہ بانو کے بدن پر نکالتا، اسے خوب مار پیٹ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا اور اس کے علاوہ اس نے ختیجہ کے وجود کو بھی قبول کرنے میں بھی سالوں لگا دیے۔ اپنی بیٹی کی طرف جب بھی دیکھا حقارت اور غصے کی نظر سے ہی دیکھا اور پھر معذوری اور بیماری کے عالم میں اس کے کون کام آیا؟ وہی دونوں ماں بیٹی۔ ان دونوں نے جی جان سے منصور علی کی خدمت کی۔ یہ تو قدرت نے اور بیماری نے سعدیہ بانو کو مہلت نہ دی، ورنہ سعدیہ بانو تو شاید اب بھی منصور علی کی خدمت میں جی جان لگا دیتی۔ سعدیہ بانو اپنی قسمت سے لڑتے لڑتے قبر میں جا سوئی اور ختیجہ سلمان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اب ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ اور اس کہانی کا سب سے اہم کردار منصور علی اب بستر مرگ پر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس قدر کمزور اور لاغر ہو چکا ہے کہ اکثر لوگ تو اسے پہلی نظر میں دیکھ کر پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ وہی منصور علی ہے۔ شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعہ سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔